آج ہم بات کرنے والے ہیں جنات کے بارے میں، اور سورہ جن سے ہی دیکھیں گے کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے جنات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے غرض سے جب اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ اوقاز کے بازار کی طرف روانہ ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا۔ جنات پہلے آسمان کی طرف جایا کرتے تھے اور جا کر خبریں لے کر آیا کرتے تھے، اور وہی وہ خبریں ہوتی تھیں جنہیں نجومی بتایا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تو جنات کا آسمان کی طرف جانا، پرواز کرنا بند ہو گیا۔ وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا ایک ضرب ہے، ایک کوڑا ہے جسے کہہ لیں، جو فرشتے مارا کرتے تھے ان جنات کو۔ تو جب وہ مارتے ہیں تو مختلف قسم کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا ذکر جا کے اپنے قوم کے سردار سے کیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آ کر ابلیس سے کہا تو وہ بولا کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی طرف تمہارا عروج ختم کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اس لیے زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، زمین کا گوشہ گوشہ چھان ڈالو اور اس حادثے کا سراغ لگاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ تو جنات کا وہ گروہ جب تہامہ کے علاقے میں چکر لگانے کے لیے آیا تو انہوں نے نخلا کے مقام پر حضور کو صبح کی نماز ادا کرتے پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب کلام الہی سنا تو کہنے لگے، باخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور جو سنا تھا انہیں جا کر بتایا، اپنے ایمان لانے کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں اپنے حبیب کو جنات کی آمد کا اور ان کے دیگر احوال کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ تو چلیں مزید جنات کے بارے میں جانتے ہیں۔ لفظ جن جمع ہے اور اس کا واحد جنیون ہے۔ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے حواس سے پوشیدہ ہونے کو جن کہتے ہیں، جو چیز چھپی ہوئی ہو وہ جن ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک روحانی مخلوق ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے، جیسے فرشتے۔ روحانی مخلوق کی دوسری قسم ہوتی ہے وہ جو شر ہی شر ہے، جیسے شیاطین۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں کچھ نیک اور کچھ شریر ہوتے ہیں، اور یہ جن ہے۔ اور جن وہ اجسام ہیں، ان میں روحیں بھی ہوتی ہیں جس طرح حیوانوں میں ہوتی ہیں، یہ انسان کی طرح عقل مند بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی، جیسے آدم علیہ السلام کی مٹی سے کی گئی تھی۔ اس میں نر مادہ بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن فرشتے نر مادہ نہیں ہوتے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے، لیکن فلاسفہ نے ان کا انکار بھی کیا ہے۔ تو ہمارے مجتہدین جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنات کے بارے میں جو قصے اور واقعات لوگوں کی زبانوں پر ہیں یہ سب توہمات ہیں، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ لیکن چلیں قرآن پاک سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہیں۔ تو قرآن پاک کے نزدیک جن کا لفظ جو مذکور ہے تو اس سے مراد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہی ان گروہوں کو جن کہتے ہیں جو جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ویرانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ عام آبادیوں میں وہ دکھائی نہیں دیتے اور نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ جنات سے وہ انسان مراد ہیں جو کھل کر قرآن پاک سننے کی جرات نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ چھپ کر قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اس نزاع کے تصفیہ کے لیے قرآن پاک کو ہی اپنا حکم تسلیم کریں۔ اگر قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلے کہ جن انسان کے ہی بعض گروہ ہیں تو ہم تسلیم کرنے میں ذرا تعامل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قرآن پاک کی متعدد آیات ان کے علیحدہ مخلوق ہونے کی شہادت دیں تو پھر ہمیں انکار کرنے کی جرات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ایک بار نہیں بار بار آیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ رحمان کی ایک آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا،
ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی، صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح سخت کھڑکنے والی مٹی سے بنایا، اور جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اگر جن نوع انسانی کے بعض افراد ہی ہوتے تو ان کی تخلیق مٹی سے ہوتی۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جنات آگ کی پیدائش ہے۔ جب دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے تو جنات کو نوع انسانی کا افراد کہنا غلط ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے مزید جانتے ہیں کہ جنات کیا ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر جن انسانوں کے ہی مخصوص گروہ کا نام ہوتا تو جن اور انسان الگ الگ ذکر نہ کیا جاتا بلکہ ایک ہی لفظ کہا جاتا، لیکن اس طرح پتہ چلا جن الگ ہیں اور انسان الگ ہیں، دو الگ الگ گروہ ہیں، اور ان میں جو مختلف گروہ ہیں جو پہاڑوں میں جنگلوں میں یہ رہتے ہیں علیحدہ۔ تو قرآن پاک سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہوئی۔ شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث اسے درگاہ سے نکال دیا گیا، باہر کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں ارشاد ہے کان من الجن فسق عن امر ربہ، شیطان جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو جن جو نوع انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے انہیں ان کی اولاد شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جنات کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نوع انسانی کے افراد نہیں بلکہ جدا مخلوق ہیں۔ فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مختلف کتب احادیث میں جنات کی حاضری کے بارے میں بھی متعدد روایات ملتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ابن مسعود کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب حضور مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ حضور نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور میرے ارد گرد ایک خط کھینچ دیا، ایک لکیر بنا دی، اور فرمایا تم اس لکیر سے ہرگز ہرگز باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا، کئی لوگ میرے پاس سے گزرتے رہے، حضور سحری کے وقت تک واپس تشریف نہ لائے، پھر مجھے طرح طرح کی آوازیں سنائی دی، یہاں تک کہ حضور واپس آ گئے تو میں نے عرض کی میرے آقا رات بھر آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آج جنات کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دریافت کیا تو وہ آوازیں کیسے تھیں؟ تو حضرت ابن مسعود کے سوال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان جنوں کی آوازیں تھیں جو مجھے الوداع کہہ رہے تھے اور سلام عرض کر رہے تھے۔ تو قرآن پاک کے اور احادیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے ہیں اور وہ بھی ہیں جو برے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں جیسے علم غیب یا جو ساحر اور کاہن کرتے ہیں، تو فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، جب تک وہ کسی کو غیب کا علم نہ دے اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ علم غیب جنوں، ساحروں اور کاہنوں کو نہیں تعلیم کیا جاتا، یہ نعمت فقط ان رسولوں کو عطا کی جاتی ہے